مانتے تھے، اللہ کی ذات کو مانتے تھے۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ حافظ صاحب اس کو ذرا تھوڑا سا ایک بار پھر خلاصہ بتا دیں، پھر میں نے آگے آیتیں آپ کو کچھ دکھانی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن، جیسے کہا گیا کہ بھئی اللہ رب العزت کی ذات کو مانتے تھے، کیونکہ اس لیے اپنے بیٹوں کا نام بھی عبداللہ رکھتے تھے، تو اللہ کو مانتے تو عبداللہ رکھتے تھے نا۔ دوسرا یہ کہ وہ بیت اللہ کو بھی بیت اللہ ہی کہتے تھے، کیونکہ اللہ کو مانتے تو اس لیے اسے بیت اللہ کہتے تھے نا، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر اسے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ وہ جیسے وہ اللہ کے نام کی قسمیں بھی کھاتے تھے، باقاعدہ ان کی قسموں کا ذکر بھی ہے احادیث میں، قرآن میں۔ اللہ کو مانتے تو اس لیے، اور مشرک کو مشرک اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شرک کرتا ہے، ساتھ اللہ کی ذات کو مانتا ہے تو اس کے ساتھ شرک، اس لیے مشرک کہتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی ذات کو نہ مانے پھر مشرک نہیں ہے، پھر تو وہ ہے ہی متحری ہے، پھر وہ کافر ہے یہ۔ ہاں ماشاء اللہ۔ اور تلبیہ کہتے تھے جی، تلبیہ بولتے تھے وہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک تملک وما ملک، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ وہ شرک آگے کرتے ہیں الا شریکن، پھر ایک دلیل دیا مشرک، لفظ مشرک سے، اس سے اللہ کا وجود ماننا آ جاتا ہے، اللہ کا وجود ماننا جاتا ہے۔ مشرک بندہ بنتا ہی تاب ہے، پہلے اللہ کو مان کر پھر کسی کو کیا کہتا ہے، شریک بناتا ہے۔ سنو تو جو مانے نہ وہ تحریہ ہے۔ پھر ایک بات ہوئی ہے کہ قرآن پاک میں جو منکر توحید ہے نا، توحید کا منکر، اس کو منکر ذات باری تعالیٰ کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا بڑی اہم بات ہے، منکر توحید باری تعالیٰ کو منکر ذات باری تعالیٰ کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے، جس کی میں نے مثال دی کہ جیسے استاد ہی ہے، شاگرد کو کہتا ہے تم نے مجھے استاد سمجھا ہی نہیں، جب اس کا کہنا نہ مانے تو ایسی ہے مجھے تم نے کچھ، ہاں اچھا، تو جب اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے پھر اللہ کے ماننے کا فائدہ بھی کوئی نہیں، تو وہ اس لیے ان کو ان الذین کافروا کہا گیا۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ اچھا جی، اب میں نے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کچھ آیتیں بتانے لگا ہوں، یہ آپ کا یعنی سبق ہے، نیا سبق، سن رہے ہو؟ تو وہ مسئلے آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ ہم نے کسی وقت یہ چھپوائے بھی تھے یہ آیات اور ترجمہ، تو یہ 12 مسئلے قرآن پاک میں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے جتنے بیان ہو سکے، میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، یہ گھڑی چل رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ پہلا مسئلہ کہ مشرکین مکہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے، بولو اللہ کی ذات، یہ عنوان ہے۔ اس میں مشرکین کے جو عقائد ہے نا کہ وہ بھی ان چیزوں کو مانتے تھے۔ مثلا سورۃ حامیم زخرف ہے، حامیم یہ 25ویں پارے میں، آپ سب آیت نکال دیں، تو اس کی آیت نمبر ہے 87۔ پارہ کون سا ہے؟ سارے بولو ذرا حافظ، اور پارہ 25 آیت نمبر 87 یہ نکل آئی ہے۔ آیت نمبر کیا ہے دیکھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، البتہ اگر سوال کرے آپ ان سے، من خلقہم، کس نے ان کو پیدا کیا۔ سنو تو یہ صحابہ سے سوال نہیں، کیونکہ صحابہ تو مانتے ہیں، بولو صحابہ، یہ ہے مد مقابل سے سوال، بولو کیسے؟ مد مقابل ہوتا ہے جھگڑالو، مخالفت کرنے والا، اس سے سوال ہے، سن رہے ہو؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، البتہ اگر سوال کریں آپ ان سے، من خلقہم، کس نے ان کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور بضرور کہیں گے اللہ نے، ضرور بضرور کہیں گے۔ تو یہ دیکھو بیٹا، اس سے ثابت ہوا کہ مشرکین مکہ اپنا خالق کس کو مانتے تھے، بولو سارے، اپنا خالق۔ اب اگر کوئی آپ سے میں پوچھوں کہ مشرکین مکہ اپنا خالق اللہ کو مانتے تھے، آپ نے کس آیت سے جواب دینا ہے؟ بولو تو صحیح، سورۃ حامیم زخرف، سورۃ پارہ کون سا ہے، اور آیت نمبر 87، اور اس کی 9 نمبر آیت میں ایک اور مسئلہ ہے، دیکھو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، البتہ اگر سوال کریں آپ ان سے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ یہ دیکھو، یہ ایک اصول ذہن میں رکھ رہا ہوں،
آپ صاحب بھی ماشاءاللہ ادھر درس دے رہے ہیں، پقیدہ سنت مسجد ہے، تو ایک اصول ذہن میں رکھو، اللہ پاک کئی چیزوں کو تکرار کے ساتھ ذکر کرتا ہے، کئی چیزوں کو ہمارے استاد مولانا حبیب الرحمان رحمۃ اللہ علیہ سب کے استاد تھے، تو وہ کبھی کبھی نا انگلش کا ایک لفظ بولتے تھے، رپیٹ. کیا بولتے تھے؟ رپیٹ. تو میں ساتھوں سے کہتا میں ساتھی انگلش کہتے کہ بس ایک لفظ ہے نا رپیٹ، تو بھائی ایسی انگلش نہیں سیکھی، یہ بتاتے تھے. تو یہ رپیٹ کا لفظ بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ ہاں. تو مطلب ہے دہرانا، ایک چیز کو دہرانا. تو یہ تو مسئلہ پہلے بھی اللہ نے ذکر کیا، نہیں رپیٹ کیا، اب نئی بات یہاں سمجھنی ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں جی، والا ان سال. اچھا یہ مثلا وہی مسئلہ ہو گیا، یہ وہی مسئلہ کہ اپنا خالق کس کو مانتے تھے؟ نہیں، یہ زمین و آسمانوں کا خالق. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ تو سارے زمین والی بات آگے آ رہی ہے. والا ان سال تم، البتہ اگر سوال کریں آپ ان سے. دیکھو یہ جو میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ جس مردی فرقے کا ترجمہ دیکھ لیں، جس مردی جو بھی مسئلہ کہ جنہوں نے ترجمہ کیا، ترجمہ آپ کو یہی ملے گا. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کہیں بھائی یہ نہیں کہتے دیوبند کا ترجمہ، آپ مکتبہ بریلی نے ترجمہ کیا، کسی نے کیا ہے، بس ترجمے والا قرآن. والا ان البتہ اگر سألتہم، سوال کریں آپ ان سے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، البتہ ضرور بضرور کہیں گے، خلقہن العزیز العلیم، پیدا کیا ان کو زبردست جاننے والے نے. پیدا کیا ان کو زبردست جاننے والے. یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، یہ جو اسلام کے خلاف انہوں نے جنگیں کی، مقابلے کیے، وہ بھی مانتے ہیں کہ زمینوں آسمانوں کا خالق بھی کون ہے؟ اور جو میرے صرف میں نے آپ کو ایک مقام اور دکھانا ہے، سمجھنے کو لمبا درس نہیں ہے، تاکہ تھوڑا تھوڑا جس کو آپ یاد کر سکو. سنو، ہمارا انشاءاللہ یکم شعبان کو نا دورہ ترجمہ تفسیر بھی شروع ہو رہا ہے جامعہ صدیقیہ میں. کہاں؟ قاضی شمس الدین ہے بولے درسگاہ ہے، تو اس سال الحمدللہ وہاں ہمارا یہ 24واں دورہ ہوگا انشاءاللہ. یہ قرآن پاک ہم دورے میں الحمدللہ منگوا رہے ہیں، جو وہاں پڑھے تو ہم ان کو یہ ہدیہ دیتے ہیں. مولانا عبدالغنی جاجری رحمہ اللہ، یہ شیخ القرآن غلام اللہ کے شاگرد گزرے ہیں، اور وہ حسین علی الوانی کے شاگرد تھے. سنو، ہم کچھ دن اصطلاحات سمجھاتے ہیں. مسئلہ الہ بڑی اصطلاح ہے، اور 24 اصطلاحات میں مسئلہ الہ بڑی اصطلاح